अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपनी इन वीडियोस में हम अभी इग्नू की जो असाइनमेंट है जिसका कोड है MUD 001, उसके जो असाइनमेंट के सवालात हैं उनको हल कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम तीसरा सवाल उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारे सामने, दक्कन में उर्दू के इब्तदाई नक़ूश पर एक मुफस्सल मज़मून लिखें। यानी कि हमको बताना है कि जो दक्कन में उर्दू जो रही है, बेसिकली एक नज़रिया है कि जो उर्दू है वो दक्कन में पैदा हुई, जो कि नसरुद्दीन हाशमी ने हमारे सामने रखा है। कोई भी ज़बान जब वजूद में आती है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या उर्दू ही है, तो उसकी इब्तिदा कैसी हुई, इसको लेकर जो माहिरीन लिसानियात रहते हुए हैं उनमें कई बहस भी रहती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम दक्कन में उर्दू की इब्तिदा के नक़ूश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उर्दू के आगाज़ और इर्तक़ा के मुतालिक जो है मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ मशहूर नज़रियात हैं, दक्कन में उर्दू है, पंजाब में उर्दू है, और ब्रज भाषा से उर्दू है, सिंध से उर्दू है वग़ैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। जो माहिरीन लिसानियात हैं, जो यानी कि इस ज़बान के जानकारी रखने वाले की एक नज़रिए पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। और आप यकीनी मानेंगे कि जो बाज़ नज़रियात हैं वो इतने मुख्तलिफ़ रहते हैं कि सामने वाला अगर उनको समझने की कोशिश करे तो वो चकरा कर रह जाता है। और बट हाँ, इसमें एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है कि जिन्होंने भी अपने नज़रियात पेश करे हैं उर्दू की इब्तिदा से मुतालिक, उसमें एक बात तो है कि उन सभी ने कहीं ना कहीं जो उर्दू की इब्तिदा है वो हिंद में मुसलमानों की आमद से उर्दू ज़बान की जो इब्तिदा है उसका सुराग दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने इसके सिंध में पैदा होने के नज़रिया पेश किया है, तो किसी ने पंजाब में पैदा होने के वकालत की है। किसी ने ब्रज भाषा को इसका मनबा करार दिया है, तो किसी ने दिल्ली को इसका वतन साबित किया। उर्दू के दक्कन में पैदा होने वाले इर्तक़ा पाने का जो नज़रिया है वो भी पेश किया गया। उन सब नज़रियों के मुताले से भले ही किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस हकीकत से ज़रूर दो चार हो जाते हैं कि उर्दू के सबसे कदीम नक़ूश हमें दक्कन के इलाक़े में मिलते हैं। हो सकता है कि उर्दू का वतन इलाक़ा दक्कन ना हो, लेकिन उसे अदबी ज़बान का दर्जा यही हासिल हुआ है। ये तो हकीकत है कि जो उसके इब्तदाई नक़ूश हैं, हालांकि वो शुमाली हिंद में मिले हैं, सबसे पहले ये साबित हो चुका है। लेकिन उस वक्त जब जो उर्दू ज़बान अपनी इब्तदाई शक्ल में थी, उसको अवामी ज़बान का जो दर्जा वो तो हासिल हो चुका था, लेकिन जो अदबी ज़बान का दर्जा है वो उसको दक्कन में ही हासिल हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि दक्कन में उर्दू के जो इब्तदाई नक़ूश हैं उनके बारे में। दक्कन की कदीम तारीख़ में दक्कन की तारीफ़ सतह मुर्तफ़ा यानी कि जो पहाड़ी इलाका है कि वो इलाके हैं जो कि विंध्याचल के नशेब में जुनूब की जानिब वाक़े हैं, लेकिन मौजूदा अहद में हम उसे जुनूब की रियासतों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल से ताबीर कर सकते हैं। उन इलाक़ों में तमिलनाडु और केरल के चंद हिस्सों के अलावा आज भी उर्दू ज़बान और अदब के असरात पाए जाते हैं। दक्कनी उर्दू में ये इलाक़े ज़माना क़दीम से तारीख़ी और तहज़ीबी अहमियत का हामिल रहा है। इस इलाक़े की तारीख़ से पता चलता है कि यहाँ अपने दौर की अजीम सल्तनतें रही हैं, जो सियासी, समाजी व तहज़ीबी सतह पर भी तारीख़ में अपना मकाम रखती हैं। उनमें सबसे क़दीम और तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत सातवाहन थी, जिसका सदर मुकाम मौजूदा पटना जो ज़िले औरंगाबाद का हिस्सा है। उर्दू का आगाज़ मुसलमानों की आमद से मरबूत किया जा रहा है, और इसलिए ये जान लेना बेहतर होगा कि भारत में मुसलमानों की आमद का सिलसिला कब से शुरू हुआ। तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो पता चलता है कि पहली दस्तक 721 में मोहम्मद बिन कासिम ने दी। मोहम्मद बिन कासिम ने मुत्तहद भारत के इलाक़े सिंध को फ़तह किया। उसके बाद मौजूदा गज़नवी 999 में पंजाब पहुंचा, जबकि इलाक़े दक्कन में पहला हमलावर अलाउद्दीन खिलजी 13वीं सदी के आखिर में यानी कि 1296 में पहुंचा।
گویا دکن شمالی کے مقابلے 300 سال تک مسلمان حکمرانوں کی پہنچ سے بچا رہا۔ دکن میں اردو کا آغاز فاتحین کی بجائے صوفیاء کرام کی آمد سے مربوط ہے، کیونکہ اس علاقے میں صوفیاء کرام کی موجودگی ان کی تعلیمات کے عام ہونے کی تبلیغ کے ثبوت 12ویں صدی عیسوی سے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ دیوگھر کے محاصرے کے دوران ایک جنگل سے اذان کی آواز سن کر علاؤالدین خلجی اور اس کے سپاہیان رہ گئی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ قلعہ دیوگھر یعنی کہ دولت آباد سے کچھ فاصلے پر یہ حضرت مومن عارف باللہ تھے، جو اپنے مرید کے ہموار یہاں مقیم تھے، اور ان کے مریدوں نے دیوگھر یعنی کہ دولت آباد کے راجہ رام چندر یادو کی بیٹی بھی شامل تھی۔ آج بھی حضرت مومن عارف باللہ کا مزار دولت آباد قلعے سے قریب موجود ہے۔ حضرت مومن عارف باللہ سے قبل اس علاقے میں آنے والے جن بزرگان دین کی تفصیل ملتی ہے، ان میں حضرت سید حسین جن کی وفات 1188، حضرت سید علاؤ الدین جن کی وفات 1253 اور سید حسام الدین تیغ برہان جن کی وفات 1281 شامل ہیں۔ ان صوفیاء کرام کا عوام سے واسطہ تھا۔ اپنے پیغامات کی تبلیغ و اشاعت میں ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ پیغام انسانیت اور انسان دوستی پر مشتمل تھے۔ اس مقصد کے لیے انہیں رابطے کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی۔ اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے ایک رابطے کی زبان کی تلاش نے اردو کے لیے راہ ہموار کی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نثر کے ابتدائی نمونے اس علاقے میں ہمیں 13ویں صدی عیسوی میں بھی ملتے ہیں۔ ان بزرگان دین کی گفتگو کو ملفوظات کی شکل میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب دکن میں جو صوفیاء کرام ہیں تو اردو کو جو فروغ ملا ہے اس دوران، اس میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ صوفیاء کرام کا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان تبھی مقبول ہوتے ہیں جب وہ عوام میں رائج ہو۔ اور جو صوفیاء کرام تھے انہوں نے اپنا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، مطلب کہ جو اسلام ہے اس کی تبلیغ کے لیے جو بھی ان کے مقاصد تھے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایک زبان چاہیے تھی، رابطے کی زبان، جس سے کہ وہ عوام کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ جلدی قائم کر سکے۔ تو انہوں نے جس زبان کا سہارا لیا وہ ہم بول سکتے ہیں کہ اردو کی ابتدائی شکل تھی، جس کو ہم اس وقت دکنی اردو کے نام سے بھی جانتے تھے، یا دکنی زبان ہم کہا کرتے تھے۔ دوسری جانب اسی عہد میں جنوبی ریاست کیرلا تجارت کی غرض سے آنے والے عرب بھی تھے، جو اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب اور نئی زبان لے کر آئے تھے۔ تجارت کی غرض سے آئے اور یہ لوگ یہیں مقیم ہو گئے۔ یہ لوگ تجارت کی غرض سے تمل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر تک سفر کرتے تھے۔ ان کا ذکر ہمیں 14ویں صدی کے آغاز میں اس علاقے کا دورہ کرنے والے مشہور زمانِ سیاح ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے۔ اور ابن بطوطہ کے جو سفر نامے ہیں ان سے ہمیں اور بھی دیگر معلومات بہت ساری حاصل ہوتی رہی ہیں، لیکن شمال کے راستے یعنی کہ دیوگری یا دولت آباد سے آنے والے بزرگان دین جب ان سے رابطے میں آتے ہیں تو علاقے میں بھی قدیم اردو کے ارتقاء کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ اس قدیم اردو کو یہاں دکنی، ہندوی یا پھر ہندی کہا جاتا تھا۔ اس زبان کا اصلی روپ زبان سے زیادہ ایک بولی کا تھا جو عام فہم انداز میں رابطے کا آسان ذریعہ تھی۔ دکن میں اس دور میں سنت تحریک اپنے عروج پر تھی اور صوفیوں اور سنتوں کے ملاپ سے یہاں ایک نئی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ایک جدید ہند آریائی زبان کے طور پر مراٹھی بھی اس عہد میں اپنے تشکیلی دور سے گزر رہی تھی۔ تشکیلی دور ہوتا ہے ابتدائی جو دور ہوتا ہے جس میں کوئی چیز بنتی ہے۔ سنت گیانیشور اور سنت نام دیو کو مراٹھی کے ابتدائی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شاعری کے بعض نمونے اس قدیم اردو میں بھی ملتے ہیں جسے ہندی، ہندوی یا پھر دکنی بھی کہا جاتا رہا ہے۔
صوفیہ کرام کے علاوہ اس علاقے میں اردو کے آغاز و فروغ میں دوسرا اہم کردار فاتحین کا ہے۔ اس وقت تک یہاں زبان ایک سیاہ شکل میں ملتی ہے، اس میں فارسی الفاظ بھی ہیں، ہندی بھی اور مراٹھی زبان کے الفاظ بھی، لیکن شمالی ہند کے آنے والے ان فاتحین میں علاؤالدین خلجی کا نائب ملک غفور اور محمد بن تغلق شامل ہیں۔ محمد بن تغلق نے تو اپنا دارالخلافہ ہی دولت آباد منتقل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو زبان تھی اس کو اور زیادہ فروغ ملا، کیونکہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے وہ اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے کر آئے تھے، جو کہ اس وقت تشکیلی دور سے گزر رہی تھی۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہماری تاریخ میں محمد بن تغلق کا جو شمار ہے ایک ظالم اور عجیب و غریب فیصلے کرنے والے حکمراں کے طور پر ہوتا ہے۔ دلی کے تخت پر اپنی تخت نشین کے 2 سال بعد ہی ان کے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا جو دارالخلافہ یعنی کہ جو ان کا پایا تخت ہے وہ دلی کی بجائے دیوگری کو بنائے گا، اور اس نے دیوگری کو دولت آباد کا نام دیا۔ اس کا خیال تھا کہ دارالحکومت سلطنت کے مرکز میں ایسی جگہ ہو جہاں پر پوری سلطنت کا فیصلہ ایک سا ہو۔ بادشاہ کے قافلے کی دلی سے دولت آباد روانگی کے لیے ایک عظیم شاہراہ تیار کی گئی، جس پر سایہ دار درخت لگائے گئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق فوج کے ساتھ ساتھ علماء، دانشور، فنکار، مختلف فنوں کے ماہر، صناع، دستکار، ادیب اور شاعر اور عوام بڑی تعداد بھی دولت آباد منتقل ہو گئی۔ یہ کثیر آبادی اپنے ساتھ اپنی زبان اور اپنی تہذیب بھی ساتھ لائی تھی۔ نئے شہر کے بسانے کے عمل میں نئی تعمیرات بھی کی گئیں۔ مقامی عوامی سے رابطہ اور ترسیل کی خاطر ایک نئی زبان کا فروغ پانا ایک فطری امر تھا۔ چونکہ اس علاقے میں غرض تزار اور صوفیہ کرام مصروف عمل تھے اور رابطے کے لیے ایک ایسی مخلوق زبان کا استعمال بھی کرتے تھے جس میں مقامی زبان کے ساتھ ساتھ شمال میں فروغ پا رہی زبان کے الفاظ شامل ہوتے تھے۔ بہمنی سلطنت کے قیام دکن میں اردو کے حوالے سے تیسرا اہم اور تاریخی موڑ ہے۔ سیاسی اسباب کے بنیاد پر تغلق کو جلد ہی اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور دارالحکومت یا دارالسلطنت جو ہے دوبارہ دلی منتقل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ آنے والے علماء، دانشور، تاجرین اور اہل حرف میں ایک بڑی تعداد جو دوبارہ ہجرت کی تحمل نہیں تھی، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی اور دولت آباد ہی میں بسی رہ گئی۔ تغلق نے جاتے جاتے پھر ایک بار عصرین سید کے نظام کو نئے اور بہتر انداز میں مرتب کیا۔ سلطنت دہلی کی سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن اس کے برخلاف بہمنی سلطنت کی سرکاری زبان ہندی یعنی قدیم دکنی تھی۔ یہ یا تو بہمنی سلطنت کی عوام پسندی کے سبب ہو سکتا ہے یا شمال اور دشمنی کے باعث۔ اس میں شک نہیں کہ بہمنی سلطنت کا خمیر شمال و شمنی کے بطن سے اٹھا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 150 سالوں کے دوران کئی نسول کے گزرنے کے بعد ان کا شمال سے لسانی یا پھر تہذیبی تعلق کمزور پڑ چکا تھا۔ بہمنی عہد میں یہاں پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ نصیب ہوا، اور اس کے بعد جب جو بہمنی سلطنت ہے وہ جیسے زوال پذیر کی ہونے کی طرف گزرتی ہے تو وہ 5 جو سلطنتیں اس میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تو جو زبان تھی وہ پوری ایک اپنی جو ادبی شکل ہے وہ اختیار کر چکی تھی، اور پھر اس کو اور عروج دینے اور فروغ دینے کا جو کام ہے وہ کہیں نہ کہیں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنت نے نبھایا۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم۔